وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کی آزمائش ہو سکتی ہے. اس میں جو بڑی آزمائشیں ہیں وہ خوف کی ہیں. والخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے اپنے نفوس کی ہو سکتی ہیں، مال کی ضیاع کی ہو سکتی ہیں، تمہارے اپنے نفس کی بھی آزمائش ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے لیے آزمائش کے جو مراحل ہیں وہ سبحان اللہ وہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے مراحل ہیں. پھلوں کی کمی، رزق کی کمی، صحت اور جسموں کی بیماری، مسائل، جسمانی مسائل، روحانی مسائل. گویا کہ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش میں مبتلا ہے. کوئی بھی شخص میں نہیں سمجھتا کہ بھی آج کے دور میں آزمائش کے بغیر وہ زندگی گزار رہا ہے. آج کے دور میں نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس قانونی فطرت کو بیان کیا تب سے لے کے آج کے دن تک ہم آزمائش میں ہیں. خاص طور پہ مسلمان اپنے عقائد کو لے کر آزمائش میں ہیں، عقیدہ توحید کو لے کر آزمائش میں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لے کر آزمائش میں، ان کی سنت کی اتباع کو لے کر آزمائش میں. اپنے گھروں میں ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں، ہم ان مسائل کو لے کر آزمائش میں مبتلا ہے. تو یہ آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ آزمائش آپ کو وقتی طور پہ آئے، آپ اس میں سے گزر جائیں اور آپ اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو جائیں، یا اپنی زندگی کے چند سانسیں، چند دن، چند ایام، چند گھنٹے اور چند سال جو ہے وہ پورے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس آزمائش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، ہر گھڑی. اور جب ایک انسان اس آزمائش کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، ان مسائل سے گزر رہا ہے، ان چیزوں سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر زندگی کی سخت ترین مراحل اس کے اوپر موجود ہیں، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہے. سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ یہ کرے کہ وہ صبر کرے. وبشر الصابرین. اور صبر کے تو معنی بہت معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں. الصبر علی الاذى، صبر جو ہے وہ آزمائش اور تکلیف کے اوپر ہے. تکلیف جب گزر جائے تو پھر صبر نہیں ہوتا. کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی غم پہنچ گیا، کسی نے کسی دل کو تکلیف دی، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف داخل ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر صبر نہ کیا، تو کوئی آپ کے لیے بشارت نہیں ہے. آپ کے لیے بشارت کب ہے؟ جب آپ نے اس چیز کے اوپر صبر کر لینا ہے. وبشر الصابرین. الصبر علی الاذى. آج مجھے تکلیف پہنچی، آج کی ڈیٹ، آج کی تاریخ میں صبر کروں. پھر اگلا مرحلہ ہے الذین، وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اذا اصابتهم، وہ جب کسی ابتلا میں مبتلا کیے جاتے، کسی مصیبت میں گرفتار کر دیے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ نے پہلے ہمیں وارننگ دی، پھر اس وارننگ کے اوپر ہمیں کیسے ہم نے اس وارننگ کو اختیار کیا اور اس میں سے کیسے گزرنا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، وہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا. پھر اللہ نے اس کا نتیجہ ہمیں دے دیا آخر میں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یہ ہمیں پروسیس بتا دیا کہ آپ نے ایسے ایسے گزرنا ہے اس میں سے. یہ آزمائش ہے. پہلے بتایا کہ آپ کو کون کون سی آزمائش آ سکتی ہے،
پھر ہمیں بتایا کہ وہ آزمائش آپ کو بہت بڑی اگر لگے گی تو وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گی، تکلیف بن جائے گی، فلاں ہو جائے گا، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر، اس پروسیجر کے اندر آپ کا ذاتی عمل کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے۔ اب ہم چلیں گے، سوچ لیا کہ ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ وہ تکلیف بہت معمولی رہ گئی، چھوٹی ہو گئی، اس کی شدت، اس میں جو سختی تھی وہ کم ہو گئی، کیونکہ مجھے نتیجہ سمجھ میں آ گیا نا کہ اب میں اس پروسیس سے گزر گیا ہوں، تو جب میں نے جانا ہی رب کے پاس ہے تو یہ تکلیف تو بہت چھوٹی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ساری زندگی ہم اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ ہمارے اوپر آسانیاں پیدا فرما، تو اللہ نے کیا کہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی صلوات، درود، ذکر، اللہ نے آپ کے صبر کا تذکرہ فرشتوں میں کر دیا، آپ کے صبر کا تذکرہ انسانیت کے اندر کر دیا کہ یہ بندہ صابر ہے، یہ بندہ صبر کرنے والا۔ ہمارا صبر بہت مائنر سا ہے، سب سے بڑا جو صبر کے جو ستون تھے وہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین کرام، محدثین کرام، جن کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، انہوں نے ان تکالیف کو برداشت کیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو ان تکالیف کے اوپر برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں، اس کے اوپر اپنے آپ کو صبر کی تلقین کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہ مرگی کے دورہ جو جب اسے پڑتا تھا تو وہ کہتی تھی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے اوپر فَإِن صَبَرْتِ، اگر تو اس کے اوپر صبر کر لے، وَلَكَ الْجَنَّةِ، تیرے لیے جنت ہے۔ یعنی تکلیف کے اوپر صبر کرنے کا نتیجہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تکالیف آئیں، مسائل پیدا ہوں، چیزیں آپ کی زندگی میں داخل ہوں، اپنی زندگی میں صبر کا نتیجہ اس رب کائنات نے دینا ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، جو ہماری، میری اور آپ کی زندگی کا ضامن ہے۔ خالق وہ ہے تو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ صبر ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جو لوگ صابرین ہیں، شاکرین ہیں، عابدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اللہ نے بہت بلند کیا، اور جنہوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ یا اللہ یہ تکلیف ہمارے لیے ہی تھی، یہ تکلیف ہمیں ہی پہنچنی تھی۔ اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں نا جب میرے پاس آ کے کہ علی بھائی ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بھائی آپ کچھ نہ بھی کہیں تو اللہ نے آپ کو آزمانا ہے، اللہ نے مجھے آزمانا ہے۔ آپ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بھی بنے، کسی کے راستے کا کانٹا نہ بھی بنے، اللہ نے پھر بھی مجھے اور آپ کو آزمانا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کرنا ہی کرنا ہے، ہر ایک نے ہونا ہی ہونا ہے۔ اس تکلیف کے اوپر میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا مضبوط سبق ہے وہ ہے صبر۔ اس کے اوپر صبر کریں، انا للہ پڑھیں، قدر اللہ وما شاء فعل پڑھیں، یا اللہ جو تکلیف میرے تک پہنچی ہے اللہ میں اس کے اوپر راضی ہوں، اللہ وہ تکلیف تو نے دی ہے، تو نے ختم کرنی ہے، تو نے مبتلا کیا، تو نے اس میں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت نصیحت، یہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، ہمیں نصیحت ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان کو، ہر شخص کو ہمیشہ ہر وقت نصیحت کی ضرورت رہتی ہے، تو ہمیں اپنی نصیحت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔